السلام علیکم، ویلکم ٹو اے ایس کچن۔ آج ہم بنائیں گے سب کا فیوریٹ سرسوں کا ساگ۔ چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے تقریباً 1 kg پالک لی ہے اور 1 kg ہی میں نے لیا ہے سرسوں کا ساگ، اور 250 گرام کے قریب اس میں باتھو ہے۔ تینوں کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا، رفلی چاپڈ کر لیا ہے، اور تینوں کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے، اور تینوں مکس ہیں۔ اور اب آگے کا پروسیس بتاتی ہوں میں آپ کو کہ آگے ہم کیا کریں گے۔ اور ساگ کے لیے میں نے مرچیں لی ہیں، بڑے سائز کی تھیں، لمبی تھیں، اور تقریباً 6 سے 7 کے قریب مرچیں تھیں۔ اسے میں نے فائنلی چاپڈ کر لیا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا تھا 2 سے 2.5 انچ کا، اسے میں نے گریٹ کر لیا ہے۔ لہسن 5 سے 6 جوے تھے، اسے بھی میں نے گریٹ کر لیا ہے۔ اور اب یہ ہمارا جو ہے مسالہ بالکل تیار ہے۔ پتیلے میں ساگ کو ایڈ کریں گے۔ ذرا یہ پک کر نیچے ہو جائے تو پھر ہم اس میں اور دوسری چیزیں ایڈ کریں گے۔ اب یہ پکتے پکتے نیچے چلا گیا، تو اب ہم اس میں دوسری چیزیں ایڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے، اور پانی جو ہے یہ مگ میں ہے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ یہ تقریباً 1 سے 1.5 گلاس کے قریب ہے۔ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں، فائنلی چاپڈ ہری مرچیں ایڈ کریں گے۔ یہ میں نے لی تھیں تقریباً 6 سے 7 کے قریب، بڑے سائز کی، چھوٹے سائز کی نہیں لی تھی۔ ادرک لہسن گریٹڈ یہ ایڈ کریں گے۔ 2 سے 2.5 انچ کا جو ٹکڑا ہے وہ ادرک کا ہے، اور 5 سے 6 جوے لہسن کے ہیں، اور لہسن بھی جو بڑے جوے ہوتے ہیں وہ ہیں۔ مکس کریں گے اسے، اور پانی میں نے لیا تقریباً 1.5 گلاس کے قریب، کافی ہے اتنا، کیونکہ ٹھیک ہے کہ پالک جو ہے 1 kg ہے، اور اس میں 1 kg ہی سرسوں کا ساگ ہے، اور 250 گرام وہ ہے، لیکن پورا تو نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اس کی صفائی کی ہے، اس کی کٹنگ کی ہے، تو اس میں سے ضائع بھی تو ہوا ہے، تو اب جتنا بھی بچا ہے تو اس کے لیے 1.5 گلاس پانی کافی ہے۔ نارمل گلاس جو ہوتا ہے شیشے کا وہ 1.5 گلاس ہے۔ اور ساگ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ لو فلیم پہ پکایا جاتا ہے۔ لو فلیم پہ جب یہ بالکل سافٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسے گرائنڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں نمک ایڈ کریں گے حسب ذائقہ، اور لو فلیم پہ جب یہ پکتا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے۔ اگر آپ ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو جلدی پانی خشک ہو جائے گا، ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ ٹیسٹ کب آئے گا؟ جب یہ آرام سے تیار ہوگا ہلکی آنچ پر۔ تو فلیم کو آپ نے ہائی نہیں رکھنا، آپ نے اسے لو رکھنا ہے۔ لڈ سے کور کر دیں گے اسے کچھ دیر کے لیے، تقریباً 20 منٹ گزر چکے ہیں۔ ذرا اسے ہم چیک کریں گے۔ دیکھیں آرام سے پک رہا ہے، کافی سافٹ ہو چکا ہے، اور ابھی اس نے مزید سافٹ ہونا ہے۔ جب پانی بالکل خشک ہو جائے گا پھر ہم اسے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے۔ ابھی میں نے اس کی کٹنگ بہت باریک نہیں کی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ہم اسے بلینڈ کر لیں گے بعد میں، اور پھر اس نے پکنا ہے لو فلیم پہ، تو اس میں یہ کافی سافٹ ہو جاتا ہے اور ایزیلی ہو جاتا ہے یہ بلینڈر میں۔ تو پھر ابھی بھی اس میں کافی پانی ہے، کافی دیر ہو گئی اسے پکتے ہوئے۔ اور میں نے اسے شروع سے لے کے اب تک
میں نے اسے پکایا لو فلیم پر. آپ اس میں میتھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں, میتھی سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اور سرسوں کا ساگ اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر جب ہم اس میں پالک ایڈ کرتے ہیں, میتھی ایڈ کرتے ہیں یا بتھوا ایڈ کرتے ہیں تب اس میں ٹیسٹ آتا ہے. سرسوں کا ساگ اگر پکا لیں تو عجیب سا بدمزہ کڑوا کڑوا سا ہوتا ہے. اس کو جو سب سے زیادہ بیسٹ بناتی ہے وہ پالک ہے, پھر بتھوا اور میتھی وغیرہ. اب اس کا تقریباً پانی خشک ہو گیا ہے, تو اب ہم اسے بلینڈ کریں گے. اور بہت زیادہ ہم وہ لیس دار قسم کا نہیں کریں گے, بس اچھی طرح سے ہم یہ چاہیں گے کہ گرائنڈ ہو جائے, بس اتنا کافی ہے. پھر اب اس کا پانی خشک ہو گیا ہے. چلیے جناب, اب ہم کریں گے اسے بلینڈ. ساگ کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے, ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور یہ دیکھیے میں نے اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے. اور اب اسے تڑکا لگائیں گے, بگھار لگائیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ ساگ میں کو تو ہمیشہ گھی میں ہی بگھار لگایا جاتا ہے. گھی اور ساگ تو لازم و ملزوم ہے. اس کے لیے ہم نے تقریباً 6 جوے لیے ہیں لہسن کے, بڑے سائز کے. اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے. اب اسے فرائی کریں گے. دیسی گھی میں بھی لگا سکتے ہیں, عام گھی میں بھی لگا سکتے ہیں, اور جو مرضی ایڈ کر لیں. دیسی گھی ہو تو دیسی لے لیں, عام گھی ہے تو عام گھی لے لیں. ہم بگھار کے لیے اور کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے. جتنا اچھا یہ مزیدار بنتا ہے لہسن کے ساتھ, اتنا کسی اور چیز کے ساتھ, پیاز وغیرہ کے ساتھ نہیں بنتا. لہسن کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے. لائٹ براؤن ہو گیا ہے یہ, تھوڑا سا اور اسے کرتے ہیں بس, پھر اس کے بعد ہم ساگ ایڈ کرتے ہیں. بس اب یہ تیار ہے. ساگ ایڈ کریں گے. لہسن کو بالکل ریڈ نہیں کرنا, ورنہ پھر اس میں سے جلی جلی سی اسمیل آتی ہے. تو اسے آپ نے بس لائٹ گولڈن کرنا ہے, جتنا میں نے کیا تھا. یہ دیکھیں کتنا مزیدار قسم کا ساگ تیار ہو گیا ہے. بس اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے. جناب یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ اسے ٹرائی کیجیے گا, اور اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.